تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر ہی نہیں بلکہ آپ سے آنے والی پہلی جو امتیں تھی ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو، سیام کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر، خاص طور پر اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے 5 انعامات جو ہے اس امت کو دیے، 5 انعامات سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو نوازا۔ نمبر 1، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو جب اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب ایک سمیل اس کے منہ سے آنے لگتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ فرینڈ سرکل ہوگا، دوست احباب ہوں گے، اگر یہ دوستوں کے پاس بھی بیٹھا ہوگا تو جب یہ دوستوں کی طرف جو ہے کوئی بات کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا اور ان سے کوئی بات کرے گا تو وہ دوست بھی کبھی کبھار اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کے جو ہے آپ کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، یہ مجھے ناقابل برداشت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ مشک جو آپ کی جو ہے منہ سے آتی ہے، یہ مشک عنبر سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان میں جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، وہ بھی دعا میں مصروف ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فخر سے ان جو ہے مچھلیوں سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں فرشتوں آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو انسان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے عبادت کے لیے جو بالکل خاص ہیں، آپ نے ہمیں مختص کر دیجئے اپنی عبادت کے ساتھ۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں بشر کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور وہ مچھلیاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس جو ہے صائم، اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، کسی کے لیے جو ہے شر کی دعا نہ کریں، کسی کے لیے جو ہے بری دعا نہ کریں۔ کیوں؟ اس پر جو ہے آپ کے لیے ایک تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور ملائکہ جو ہے آپ کے لیے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہ مچھلیاں بھی جو ہے آمین کہتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کریں خیر کی دعا کریں، ہر ایک شخص کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اور مچھلیاں جو ہیں ان کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے؟ کیونکہ مچھلی جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتی ہے پانی کے بغیر۔ The fish cannot live without water۔ کیونکہ ایک مچھلی جو ہے وہ بالکل پانی میں اگر وہ رہے گی تو اس کی زندگی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس کا جیون جو ہے وہ پانی ہے، اگر اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ زندگی بسر نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب وہ مچھلی جو ہے انسان کو دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب یہ حکم دیا کہ آپ انسان کی طرف دیکھیے، یہ جو ہے 13-14 گھنٹے بالکل فاقہ رہتا ہے، بالکل پیاسا رہتا ہے، پانی اس کے پاس میسر ہوتا ہے، لیکن یہ پانی کو نہیں پیتا، یہ جو ہے اس وقت جو ہے کلی کرتا ہے، پانی کو واپس پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے کچھ وقت سے کچھ وقت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے یہ کھانا پینا منع کیا ہے، اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ اور اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اور تیسری چیز اس امت کے ساتھ مختص ہے کہ سرکش شیاطین و سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جو ہے جھکڑ دیا جاتا ہے۔
ان کو بالکل بند کر لیا جاتا ہے، ان کا جو ہے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے نکلنے کا، وہ بالکل انسان پر کوئی وار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا ایک اور دشمن اس کا نفس ہے، اگر اس کا نفس قابو میں رہا، رمضان المبارک میں اس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، اس نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، تو اس پر جو ہے نفس اگر حاوی نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ گناہوں کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر اس نے نفس پر کنٹرول کر لیا تو شیطان بھی بالکل بند ہے، وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور یہ نفس کو بھی بالکل اگر بند رکھے گا، قابو میں رکھے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجاتے ہیں اسی روزے دار کے لیے، بالکل سجایا جاتا ہے، بالکل چمکایا جاتا ہے اسی کے لیے۔ اور پانچویں چیز لیلۃ الجائزہ، جسے ہم عرفے کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، کہ جب لیلۃ الجائزہ آتا ہے اس دن سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جو ہے بالکل پاک کر لیتے ہیں گناہوں سے، صاف کر لیتے ہیں گناہوں سے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کو گزارا ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کو پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور لیلۃ الجوائز جب یہ پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور احتساب اس میں کیا ہے؟ لازم چیز ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ گیا ہوگا، ایمان کے ساتھ اس نے اس رمضان کو گزارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایسا موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دوست بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر لیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں سرفراز فرمائے، ہمیں جو ہے اس دروازے سے حکم دے جس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل صائمین کو، روزے داروں کو باب الریان سے حکم دیں گے کہ آپ اس دروازے سے چلے جائیں، جنت کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں میں، جن لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں بھی شمار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔